ویلکم ٹو جے ایف اردو اسٹوریز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست تھے جن کا نام تھا ماشا اور بیئر۔ بیئر ماشا کی ہر بات مانتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا، کیونکہ بچپن میں ہی بیئر کو ماشا جنگل میں ملی تھی جب وہ بہت چھوٹی سی تھی۔ پھر بیئر اسے اپنے گھر لے آیا اور اس کی خوب اچھی پرورش کی اور ماشا بڑی ہوتی گئی۔ ایک دن ماشا نے بیئر سے کہا کہ آؤ ہم جنگل کی سیر کر چلتے ہیں، لیکن بیئر نے انکار کر دیا کہ وہاں تو خوفناک جانور بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ماشا نہ مانی۔ ماشا بہت شرارتی اور ضدی بچی تھی، لیکن بیئر کو ماننا ہی پڑا اور وہ جنگل کی سیر کو نکل پڑے۔ جنگل میں سب سے پہلے ان کی ملاقات ایک چالاک لومڑی سے ہوئی جو کہ اپنا کھانا تلاش کر رہی تھی۔ جب ماشا نے لومڑی کو دیکھا تو جھٹ سے بولی، بیئر یہ وہی چالاک اور مکار لومڑی ہے نا جو بیچارے سیدھے سادے کوے کا پنیر کا ٹکڑا لے اڑی تھی۔ جب لومڑی نے یہ سنا تو غصے میں آ کر دوسری طرف بھاگ گئی۔ پھر وہ چلتے گئے اور راستے میں ایک تالاب پر پہنچے۔ وہاں ایک فراگ پانی میں جمپنگ کر رہا تھا۔ ماشا نے فراگ کو کچھ کھانے کے لیے دیا اور وہ شکریہ کہہ کر پانی میں چھلانگیں لگانے لگا۔ پھر ایسے ہی ماشا اور بیئر آگے بڑھتے گئے، لیکن اب رات ہونے لگی تھی۔ جنگل میں سناٹا چھانے لگا تھا۔ ماشا کو تو ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن بیئر کافی خوف زدہ تھا۔ چلتے چلتے اب ماشا کو بھوک لگ گئی۔ ماشا اور بیئر نے بیٹھ کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں کھائیں اور سونے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھنے ہی والے تھے کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک بہت بڑا سا شیر نکل کر سامنے آ گیا اور غرانے لگا۔ ماشا تو اسے دیکھ کر خوش ہو کہ لائن آ گیا۔ لیکن بیئر بہت خوف زدہ تھا، کیونکہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ شیر گوشت خور جانور ہوتا ہے جو کہ گوشت کھانا پسند کرتا ہے۔ تو وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ ہمیں کھا گیا تو ہم کیا کریں گے۔ پھر اچانک شیر جھپٹا اور ماشا کو اپنے پنجے میں دبوچ لیا۔ ماشا اب بھی خوف زدہ نہ تھی، لیکن بیئر بہت ڈر گیا تھا۔ وہ ماشا سے بہت پیار کرتا تھا۔ بیئر نے شیر راجا کو کہا کہ راجا جی ہمیں معاف کر دیں، ہم صبح ہوتے ہی جنگل سے چلے جائیں گے، آپ ماشا کو چھوڑ دیں۔ لیکن شیر راجا سخت غصے میں تھا اور بھوکا بھی تھا۔ وہ ایسے ہی غراتا رہا جیسا کہ اس کا جواب نہ میں ہو، لیکن بہت منت سماجت کرنے کے بعد شیر راجا نے ماشا کو چھوڑ دیا۔ بیئر نے شیر کو کہا کہ وہ کبھی نہ کبھی مشکل میں آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ پھر وہ صبح ہوتے ہی جب واپس اپنے گھر جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیر راجا زمین پر زخمی پڑے ہیں۔ ماشا بھاگی آئی اور شیر راجا کے پاؤں سے کانٹا نکالا اور شیر راجا کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ ان کی خوب خاطر مدارت کی اور صحت یاب کر کے ان کو واپس جنگل میں بھیجا۔ شیر نے شکریہ ادا کیا اور جنگل میں واپس چلا گیا۔ ماشا ان ٹربل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ماشا بیئر کو بتائے بغیر گھر سے باہر نکل آئی۔ ان دنوں کچھ لوگ بچوں کو کڈنیپ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے اور پھر ان کے ہاتھ، پاؤں، بازو سب کچھ کاٹ کر ان کو مانگنے پر لگا دیتے تھے۔ جب بیئر نے دیکھا تو ماشا گھر پر موجود نہ تھی۔ بیئر نے اس کو پورے گھر میں تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ پھر بیئر نے ماشا کو ڈھونڈنے کے لیے گاؤں کا راستہ لیا۔ پورے گاؤں میں ماشا موجود نہ تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی کے عالم میں وہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا
تو اسے یاد آیا کہ ماشا کہیں جنگل میں نہ نکل گئی ہو، کیونکہ اسے جنگل بہت پسند ہے۔ وہ بھاگا بھاگا جنگل پہنچا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو آگے جو تھا وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ماشا کو جنگلی لوگوں نے پکڑ رکھا تھا اور وہ زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ بیئر نے ماشا کو آواز دی۔ اس نے آنکھ کھولی، بیئر کو دیکھا اور پھر زمین پر گر گئی۔ بیئر نے جلدی جلدی جنگل میں موجود شیر راجا کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ شیر راجا، میری دوست ماشا سخت مشکل میں ہے، ہماری مدد کریں، خدا را ہماری مدد کریں، آپ جہاں بھی ہیں یہاں آئیں اور ان لوگوں سے ہمیں بچائیں۔ شیر اپنی کھچار میں سویا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ شور سنا تو وہ آواز کی طرف دوڑا چلا آیا۔ دیکھا تو ماشا کو کچھ لوگوں نے گھیرا ہوا تھا اور بیئر پاس کھڑا تھا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ شیر کو ماشا اور بیئر کا کیا گیا احسان یاد آ گیا۔ اس نے ان انسانوں پر حملہ کیا اور ان کو ڈھیر کر دیا اور ماشا کو بچا لیا۔ جب ماشا ہوش میں آئی تو اس نے بتایا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلی تھی تو اسے کچھ لوگوں نے کچھ ناک پر رکھ کر سنگھایا اور پھر یہاں لے آئے۔ پھر ماشا نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اکیلی بغیر بتائے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ تو پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ JF اردو اسٹوریز۔